الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين یا رب العالمین۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 64 مومن کی سمجھداری کے حوالے سے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بڑی گہری حدیث ہے۔ اس میں سوراخ سے مراد دیکھیں ایسا سانپ ہے، ایسا زہریلا سانپ ہے جو کسی سوراخ میں سوچے چھپا ہوا ہے اور انسان کو ڈس لے۔ اگر کوئی شخص ایک بار وہاں سے ڈسا جائے اور پھر دوبارہ اسی سوراخ میں ہاتھ ڈالے تو یہ اس کی غفلت اور نادانی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو یہ سبق دیا ہے کہ مومن سادہ لوگ ہو سکتا ہے لیکن بیوقوف یا غافل نہیں ہوتا ہے۔ وہ اپنی غلطیوں، اپنے تجربات اور ماضی کے دھوکوں سے سبق سیکھتا ہے اور دوبارہ اسی راستے سے یا اسی شخص سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بار بار دھوکہ کھاتے ہیں، بار بار دھوکہ کھاتے ہیں۔ دیکھیں اگر ہمارے دلوں کی نرمی ہے اور ہم اس نرمی کی وجہ سے کسی پہ بھروسہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، ہمیں یہی سکھایا گیا، لیکن بے وقوفی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ مومن بے وقوف نہیں ہوتا، سمجھدار ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے۔ جیسے بھی ہم نے پیچھے بات کی کہ ایک دوسرے کے ساتھ کاموں میں کیا کریں؟ تعاون کریں، اچھے کاموں میں، برے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ تو یہ بھی سمجھداری کی علامت ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ بندہ غلط کام کر رہا ہے اور میں نے اس کا ساتھ نہیں دینا، اور اگر اس بندے نے ایک دفعہ مجھے ڈچ کرایا ہے تو میں اب دوبارہ، ٹھیک ہے سلام دعا تو ہم رکھیں گے لیکن ہم دوبارہ اس کو کوئی ایسی رسپانسبلٹی نہیں دیں گے جس پر وہ پہلے پورا نہیں اتر سکا۔ چانس دیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، سلام دعا نہیں چھوڑ دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے نہیں شروع کر دیتے ہیں۔ اختلافات کے باوجود بھی اچھا ہی ملنا ہوتا ہے، اپنا اخلاق ہم نے اچھا ہی رکھنا ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ عقل سے کام لینا ہے۔ دیکھیں آپ نے سورہ یوسف پڑھی ہوگی، سورہ یوسف میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، یعنی یعقوب علیہ السلام نے وہاں فرمایا کیا میں اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کر چکا ہوں؟ یعنی یہ کب کی بات ہے؟ جب دیکھیں یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے ان سے یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کو، جس کا نام بنیامین بتایا جاتا ہے، اس کو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی تو آپ نے کیا کیا؟ ماضی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو بھی انہوں نے سلوک کیا تھا اس کو یاد کرایا، ٹھیک ہے، اور ان پر اندھا دھند اعتبار کرنے سے انکار کر دیا۔ دیکھیں وارن کیا ان کو کہ تم نے پہلے بھی ایسا کیا تھا تو کیا میں ویسے ہی تم پہ بھروسہ کروں؟ پہلے بھی میں نے بھروسہ کیا تھا۔ تو یہ کوئی دوسرے کو تانا دینا نہیں ہے، یہ اس کو الرٹ کرنا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا کہ اگر جانے انجانے ان سے پاس میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے اور اگر دوبارہ سے وہ رسپانسبلٹی بضد ہو کے لے رہے ہیں تو اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ وہ بات مجھے آج بھی یاد ہے تو اب میں ان کو ڈچ نہ کراؤں۔ تو یہ آیت جو ہے نا یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک مومن کو جذباتی فیصلے کرنے کی بجائے اپنے ماضی کے تلخ تجربات سے کیا حاصل کرنا چاہیے؟ بصیرت، آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، دل و دماغ کی بھی اور سامنے جو نظر آ رہی ہیں یہ بھی۔ احتیاط کا دامن انسان کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، احتیاط کریں، باقی جو نصیبوں میں لکھا ہے وہ تو ہو کے ہی رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے نصیبوں میں کوئی نقصان لکھا ہے یا کسی کا ہمیں دھوکہ دینا لکھا ہے تو وہ مل کر ہی رہے گا، ہم کیا کریں؟ عقل مندی کا ثبوت دیں، بس ہم سے یہی طلب کیا گیا ہے۔ ہم اپنی عقل کا استعمال کر کے یہ لازم نہ سمجھے کہ اب ہم نے عقل استعمال کر لی اب ہم دوسرے
کہ دھوکے سے بچ جائیں گے اور وہ ہمیں کبھی ڈچ نہیں کرائے گا؟ کرا سکتے ہیں، ایک بار کیا 100 دفعہ کرا سکتا ہے۔ جب تک اللہ کا اذن ہوگا وہ ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے بھروسہ کرنا ہے اللہ کی ذات پہ، لیکن اللہ نے جتنی عقل ہمیں دی ہے اس کا استعمال کرنا تو لازم ہے۔ یہ تو پھر اگر ہم اس کا استعمال نہیں کرتے تو یہ تو ناشکری ہو گئی، کیونکہ کوئی بھی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا صحیح استعمال ہی اس کی شکر گزاری ہے۔ اگر آپ عقل کا استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ تو ناشکری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ بے شک اللہ کے نزدیک تمام جانوروں سے بدتر وہ بہرے اور گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہاں بہرے اور گونگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق کی بات سننے اور سچ بولنے سے محروم ہیں، کیونکہ وہ اپنی عقل کو تو استعمال ہی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کا سب سے بڑا حسن اس کی عقل و بصیرت ہے۔ جو انسان اپنے ارد گرد کے حالات، دھوکے، تجربات سے سبق نہیں سیکھتا نا، تو وہ اپنی عقل کو نا بالکل مفلوج کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کے نزدیک تمام مخلوقات میں سب سے پھر بدتر درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ حق بات سنیں، حق بات بولیں، اور اگر کوئی باطل بول رہا ہے تو کیا کریں؟ اپنی عقل استعمال کریں اور سمجھیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور اس کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کریں۔ اب دیکھیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اب سب انسانوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہیں کر سکتے، اور جب ہم سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کرتے ہیں تو پھر دکھ تکلیف اٹھاتے ہیں اور پھر روتے رہتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ تو ہم نے ایسے کیا تھا، ویسے کیا تھا، ہم نے اس کو اتنی دفعہ چانس دیا، یہ بھی دیا وہ بھی دیا، اس نے پھر ہمارے ساتھ ایسا کیا۔ تو بھائی ہمیں بھی اپنی عقل کے دروازے کھلے رکھنے چاہیے نا۔ اخلاق، میں بار بار یہی کہوں گی، اچھا اخلاق قائم رکھنا ہے، اس کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، لیکن عقل سے کام لینا ہے، حکمت سے کام لینا ہے، کیونکہ جس کو حکمت مل گئی نا، سبحان اللہ، اس کو خیر کثیر مل گئی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جسے حکمت و دانائی دی گئی اسے بہت بڑی خیر عطا کی گئی۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ صحیح وقت پر دانشمندانہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور دین و دنیا کی گہری سمجھ۔ تو جسے یہ مل گئی سبحان اللہ، اسے دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا سرمایہ مل گیا۔ بعض اوقات ہماری باتیں صحیح ہوتی ہیں، ہمارا وقت صحیح نہیں ہوتا، بعض اوقات وقت اچھا ہوتا ہے، ہمیں باتیں نہیں کرنی آ رہی ہوتی ہے، ہماری بات اس وقت مانی جا سکتی ہے لیکن ہمیں کرنی نہیں آتی۔ تو یہ حکمت و دانائی ہم نے اپنے رب سے مانگی، اور جس کو وہ دے دی گئی سبحان اللہ اس کو خیر کثیر مل گئی۔ تو اپنے رب سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں حکمت و دانائی عطا فرما۔ پھر اسی طرح سے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہ اے اہل بصیرت یعنی عقل رکھنے والوں کیا کرو؟ عبرت حاصل کرو۔ تو مومنوں کو نصیحت ہے کہ بصیرت اور عقل سے کام لیں، ٹھیک ہے، دوسروں کی غلطیوں سے سیکھیں اور اپنی غلطیوں سے بھی سیکھیں، اور اپنی غلطی کو بار بار ریپیٹ نہ کریں۔ سمجھدار انسان تو وہی ہوتا ہے نا جو دوسروں کی غلطی سے ہی سیکھ جائے بجائے اس کے وہ خود کوئی غلطی کرے، پر اگر ہو جائے تو ریپیٹ مت کریں۔ اسی طرح سے اور بہت ساری احادیث بھی ہیں جو اس حدیث کی تفسیر بیان کرتی ہیں، جیسے جامع ترمذی میں ایک روایت ہے کہ مومن دھوکے باز چلاک نہیں ہوتا، لیکن وہ سادہ لو اور شریف ہوتا ہے، کہ لوگ اسے دھوکہ دینے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، وہ شریف ہوتا ہے نا۔ تو شریف انسان کو کیا کرتے ہیں؟ لوگ یہی کرتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھتے بیوقوف سے ہے، اس کو کیا ہی سمجھ آنی ہے۔ لیکن کیا کہا گیا آگے؟ کہ لیکن وہ بیوقوف نہیں ہوتا۔ اب جیسے فار ایگزامپل اب یہ جو شارٹ کورسز آ رہے ہیں نا اکیڈمیز میں، بہت بھاری بھاری فیس، پتہ نہیں کتنے ہزاروں میں لاکھوں میں فیس ہوتی ہے، اور شارٹ کٹس ہیں کہ آپ یہ کر لیں تو آپ کو فلاں جاب مل جائے گی، فلاں جاب مل جائے گی، آپ کو یہ سرٹیفکیٹ مل جائے گا، یہ ڈگری مل جائے گی، اور یہ ڈگری یہاں سے جی گورنمنٹ کی
ایفیلیٹڈ ڈگری ہوگی تو ہم بھاری بھاری فیسیں دے دیتے ہیں، پھر بعد میں کیا ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں تحقیق تو کرنی چاہیے، آیا اس کی ویلیو ہے بھی یا نہیں، سرچ کریں۔ اب تو ہر چیز فنگر ٹپس پہ پڑی ہے آپ کی، آرام سے آپ نیٹ ورک سے سرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، بس اندھا دھند لوگوں پہ یقین کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اب دیکھیں کتنی زیادہ ڈوجنگ ہو گئی ہے یہاں پہ، لوگ واٹس ایپ پہ آپ کو میسج کرتے ہیں، آپ کے آئی ڈی کو ہیک کرتے ہیں اور آپ سے پیسے دوسرے بندوں سے آپ کے نام سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور ہم تحقیق بھی نہیں کرتے ہیں، اور بس ہم چپ چاپ اس کو وہ جتنے پیسے کہتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس بندے نے ہم سے پہلے کبھی پیسے مانگے ہی نہیں، ہمارا اس کا ایسا تعلق ہی نہیں ہے، اور ہم فوراً دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیں، اگر کسی سے ایک دفعہ معصومیت میں یہ غلطی ہو گئی تو دوبارہ تو پھر اپنے آپ کو الرٹ کریں۔ اتنی رینڈم کالز آتی ہیں کہ ہم فلاں بینک سے بات کر رہے ہیں، ہم فلاں جیز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، فلاں جگہ سے بات کر رہے ہیں، تو جی آپ ہمیں یہ کوڈ دے دیں۔ اب یہ وہ لوگ جو دھوکہ دے رہے ہیں نا، وہ تو اللہ سے پائیں گے، ٹھیک ہو گیا، لیکن اب ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ عورتوں کو تو لوگ کچھ زیادہ ہی بے وقوف بناتے ہیں، کیونکہ مرد جو ہیں وہ اس طرح کے دھوکے کھا کے نا اپنے آپ کو اسٹرانگ بنا چکے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ عورتیں ذرا سادہ فہم ہوتی ہیں، گھریلو ہوتی ہیں، ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے، اور لوگ ان سے بہت فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو ایز اے مومنہ ہمیں کیا ہونا چاہیے، ایکٹیو ہونا چاہیے، بدو نہیں ہونا چاہیے۔ اور جس نے دھوکہ دیا وہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے بارے میں، کہ جس نے خرید و فروخت یا معاملات میں، یعنی جس نے دھوکہ دیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر، یعنی ایسے بندے کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ذرا سوچیں، اگر ایک دوست ہے کسی کا، مسلسل آپ کو ڈچ کرا رہا ہے، آپ کے راز فاش کر رہا ہے، آپ کو غلط راستے پہ لگا رہا ہے، جیسے لغویات میں، بے حیائی کے کاموں میں، یا ڈرگز میں انوالو کرا رہا ہے، اور آپ کو جب پتہ چلتا ہے آپ اسے بار بار معاف کر کے دوبارہ اس کے ساتھ وہی گہری دوستی رکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیسی بے وقوفی ہے۔ معاف کرنا الگ بات ہے، لیکن اسے دوبارہ اپنے رازوں کا امین بنانا، یہ تو پھر اس حدیث کی خلاف ورزی ہوگی نا۔ ٹھیک ہے، آپ کو ایک دفعہ دھوکا ہو گیا، آگے سے اوائڈ کریں۔ اوائڈ نہیں کرتے ہیں ہم، دوبارہ سے اس پہ جی جان نچھاور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ہمیں ایکٹیو ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا شخص ملے جو جھوٹ بولتا ہو یا وعدہ خلافی کرتا ہو، یا اس کے پاس امانت رکھوائی جائے اور وہ اس میں خیانت کرے، تو ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں، ہم سب کو پتا ہے، حدیث میں پڑھا ہے ہم نے، کیا کہتے ہیں ایسے شخص کو؟ اس کو منافق کہتے ہیں۔ منافق کہتے ہیں۔ تو یہ منافق کی 3 نشانیاں، کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ تو پھر ہمیں تو اس پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، ہم اپنے آپ کو دوسری سائڈ پہ چیک کریں کہ کہیں ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہم تو دوسروں کو دھوکہ نہیں دے رہے، ہم تو لوگوں کی سادگی سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ مفت انعام یا لکی ڈرا کے نام پہ آپ کو پتا پن کوڈ اور بینک تفصیلات مانگی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک بار اس فراڈ کا شکار ہو جائے تو مومن ہونے کے ناطے اسے خود بھی الرٹ ہونا ہے اور دوسروں کو بھی الرٹ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بار بار اس طرح کے پیسوں کے لالچ میں پھر سے، یا پھر اپنے سادہ پن کی وجہ سے بار بار شکار ہو رہا ہو ایسی چیزوں کا۔ تو بہرحال یہ منافق کی نشانیاں تھیں جو بتائی گئی ہیں، اور ہمیں ان پر غور و فکر کرنا چاہیے، اس کے لیے عقل کا استعمال کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹنی ہدیے میں دی، ٹھیک ہے، ایک عرابی تھا، بدو تھا، یعنی اونٹنی ہدیے میں دی، تو آپ نے اس کے عوض میں اسے 6 اونٹنیاں عطا کر دی۔ پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خفا رہا۔ تو جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد اور اس پر ثنا کی، پھر فرمایا کہ فلاں نے مجھے ایک اونٹنی ہدیے میں دی تھی اور میں نے اسے اس کی جگہ 6 اونٹنیاں ہدیے میں دی، پھر بھی وہ مجھ سے ناراض رہا، تو میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب سوائے قریشی، انصاری، ثقفی یا دوسی کے کسی کا ہدیہ قبول نہ کروں گا، یعنی ایسے لوگ جو قابل اعتماد تھے، کیونکہ یہ دیکھ کر پھر
وہ کیونکہ یہ دے کر پھر زیادہ کی طلب رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جس نے دیا تھا ان کے بارے میں پتہ چل گیا کہ یہ دیتے تو ہیں اور بہت زیادہ امید رکھتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ دیا جائے، 1 گنا خود دیں تو 700 گنا ہمیں ملے، ٹھیک ہے، تو اب اتنا زیادہ ان کو دے دیا گیا پھر بھی خوش نہیں ہوئے، تو اس سے کیا ہے، اگلے کی نیچر پتہ چل گئی۔ تو آپ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد میں سوائے فلاں 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 کے کسی کا ہدیہ قبول ہی نہیں کروں گا، کیونکہ جب کوئی آپ کو ہدیہ دیتا ہے تو آپ بھی تو ہدیہ دیتے ہیں، پھر ایونٹ ایک تو چلتا ہے دنیا میں، یہ محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے، یہ کوئی ادھار نہیں ہوتا ہے جو آپ نے اتارنا ہوتا ہے، یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ لیکن اتنا کچھ ملنے کے باوجود بھی اگر کوئی ناراض رہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس کی نیچر ہی ایسی ہے۔ بعض لوگ ہمارے آس پاس بھی ایسے ہیں کہ ان کو جتنا بھی دے لو نا وہ خوش ہی نہیں ہوتے ہیں، اور ہم کہتے بھی ہیں کہ آپ کے لیے جو بھی کر لیا جائے نا آپ تو کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتے۔ تو پھر ٹھیک ہے، اپنی طرف سے نیکی کیجئے، اور اگر آپ کو لگے کہ یہ بندہ پھر بھی خوش نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر اللہ کے حوالے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے تو اپنی نیچر کو خراب نہیں کرنا نا، ہم نے تو دل کو نہیں جلانا، ہم نے تو نیکیوں سے باز نہیں آنا۔ ایک بندہ قدر نہیں کر رہا تو دوسرا کر لے گا، اور اگر وہ بھی نہیں کر رہا تو سب سے پہلے تو قدر کون کرے گا؟ اللہ، اللہ تو قدردان۔ آپ نے جس بھی نیت کے ساتھ کسی کے ساتھ اچھائی کی ہے نا تو اللہ اس کا قدردان۔ اگر سوچیں کسی شخص نے کاروبار میں آپ کے ساتھ بددیانتی کی ہے، یا ادھار لے کے کھا گیا ہے، مکر گیا ہے، واپس ہی نہیں دے رہا، تو آئندہ کیا کریں گے؟ ایسی کسی کو ادھار دے دیں گے، کاروبار میں شریک کر لیں گے؟ نہیں، تحریری معاہدہ کریں، جو پہلے ہی ہمیں سکھایا گیا لیکن ہم لوگ نہیں کرتے مربوط میں آ کے۔ تحریری معاہدہ کریں، قانونی ضمانت لیں، پھر لین دین کریں، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں، نہیں 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 کوئی بات نہیں، ہمیں آپ پہ بڑا یقین ہے، نہیں نہیں آپ تو ہمارے جاننے والے ہیں، نہیں نہیں آپ تو ہمارے فلاں رشتے دار ہیں، اب آپ تو میرے بھائی ہیں، آپ تو میری بہن ہیں، کیا ہو گیا ہے، ہم آپ سے لکھوائیں گے، چلو جی، تو یہ تو پھر ایک ہی سراغ سے بار بار ڈسے جانے کے مترادف ہو جائے گی بات۔ اسی طرح سے ہر وہ رہنما یا وہ تنظیم جو بار بار جھوٹے وعدے کرے اور عوام کو دھوکہ دے، اسے بار بار اپنا قائد بھی منتخب نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے نعروں میں آنا مومنانہ بصیرت کے منافی ہے۔ تو بہرحال جدید دور میں مومن وہی ہے جو ٹیکنیکلی یا پھر معاشی طور پہ جذباتی اعتبار سے بیدار ہو، ٹھیک ہے، سویا ہوا نہ ہو، یو شوڈ بی ایکٹیو، اور اپنی ماضی کی غلطیوں کو آئندہ کی حکمت عملی بنائیے تاکہ ہم اس حدیث کے مطابق عمل کر سکیں۔ تو یاد رکھیں کہ مومن نرم دل ہوتا ہے، بیوقوف نہیں ہوتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔